روشنیوں کے شہر میں سہرش کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اردو ادب کا فیسٹیول، اور ویسے شہر قائد کو علمی اور ادبی سرگرمیوں کا مرکز کہا جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین کو بتائیں کہ رواں سال ادبی فیسٹیول کے 5واں ایڈیشن ہوگا، جس میں ادبی محافل سجائی جائیں گی۔ 2 روزہ ادب میلے میں 40 سیشنز اور 100 مقررین شریک ہوں گے۔ 5ویں ادب میلے میں نئی کتابوں کی تقریب رونمائی بھی ہوگی۔ ادبی فیسٹیول میں کون کون سے جو مصنفین ہیں، کون کون سے شعراء اور کون کون سی شخصیات شرکت کرنے والی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ بالکل جناب، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں، ڈائریکٹر ہیں آرٹس کاؤنسل کی، امینہ سید صاحبہ، اور آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ اینڈ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو صبح صبح دیکھ کے، اتنا فریش، اور ویلکم ٹو آور شو، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اچھا امینہ صاحبہ، آپ مجھے بتائے گا کہ یہ جو آئیڈیا کنسیو کیا فیسٹیول کروانے کا، پھر جو آپ کے ذہن میں ایمز ہیں اس کو لے کے، پہلے تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہ اصل میں نے فیسٹیول شروع کی تھی پاکستان میں 2010 میں، جب پہلی فیسٹیول ہوئی تھی کراچی لٹریچر فیسٹیول، اور جب اس وقت بھی جو میرے ایم سے اب بھی وہی ہیں 13 سال بعد، وہ یہ تھے کہ جو ہمارے ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کو میں کچھ ایسے ایونٹس کروں کہ وہ راک سٹارز بن جائیں ماشاءاللہ۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ ہم ان کو عزت اور دینی چاہیے، اور ریکگنیشن وہ نہیں مل رہا ہے، حالانکہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے وہ۔ تو یہ اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک میں ماڈل بنا لوں جو پھر پورے پاکستان میں پھیل جائے، ایک تحریک بن جائے، اور لوگ اس کو لے کر چلائیں۔ اب تو یہ اس کا دیکھیں نا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور ناظرین ایک چیز جو ہے وہ ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ پہلے جو میلے کا لفظ ہے وہ ہوتا تھا گاؤں دیہات کے ساتھ، جب پرانے دور میں کلچرل جو ایونٹس ہیں وہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ادب میلے وہ بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، ہر طرح کے وہاں لوگ آتے ہیں، ہر طرح کی کلاس ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ ادب میلے کو جتنے پہلو ہیں، پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف شاعری، افسانہ، ناول اس پر بات ہوگی، لیکن اب ان فیسٹیولز میں سیاست سے لے کر تو سوشل میڈیا تک ہر چیز آپ کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ادب میلے میں کیا ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس سال ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کور کر رہے ہیں، اچھا، کیونکہ آج کل وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اصل میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ بالکل ادب کو اور ان کو تو ہم ادیبوں کو اور شعراء کو ہم کور کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایکسپریشن، کہ ایک سمجھیے ایک ایکسپریشن کی جو آزادی ہے اس کو ہم کور کریں، کسی طرح بھی وہ اپنا ایکسپریس کریں، چاہے وہ پوئٹری میں کریں یا میوزک میں کریں یا رقص میں کریں، جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو لوگ ایکسپریس کریں، جو ان کے خیالات ہیں وہ اس کو ہم اپنے فیسٹیول میں شامل کریں۔ اور اسی لیے اس سال ایک ہم نے سیشن رکھا ہے، اس کا نام ہے اوپن مائک، اچھا، اور لیٹ یور ہارٹس آؤٹ، آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں، آپ کے دل میں جو بھی بات ہے آپ کھل کے بولیں، اور یہ پبلک کے لیے اوپن ہے۔ 1 گھنٹہ ہم نے رکھا ہے، مائک رکھا ہے، ایک ماڈریٹر ہے، اور جو بھی چاہیں وہ آ کے بولیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ خاموشی سے بس بیٹھے رہیں، لوگ سنتے رہیں، اور ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں وہ تو پھر یہ ہے کہ جس کے دل میں جو غصہ گلا ہوگا نا، وہ اس کو یہ خاص پلیٹ فارم مل جائے گا۔ اچھا، اس میں ہم امینہ صاحبہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اتنا اچھا رسپانس ہے اور بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، کہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں جانے کے لیے، ویسے تو میں بھی ہوں، تو مجھے یہ بتائے گا، کچھ لوگ ناقدین بھی ہیں، کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جے پور کا جو فیسٹیول ایک ہے اس کا کاپی پیسٹ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال میں ویسے یہ زیادتی ہے، ہیں لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی لوگ آ گئے، پھر سے آ گئے، بار بار بلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو فیسٹیولز ہیں یہ مفت ہیں، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں بہت اس میں محنت ہوتی ہے، اور وہ ایک والنٹری، ایک وہ مطلب سوسائٹی کے لیے ایک خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ویسے زیادتی ہے کہ آپ پھر اس میں نقطہ چینی کریں اور کرٹیسائز کریں، بجائے اس کے کہ آپ آ کے خود سپورٹ کریں، کسی طرح ہیلپ کریں۔ اور یہ کہنا کہ دیکھیے کچھ لوگ، ہم تو چاہتے ہیں نا پبلک آئے، کیونکہ ہم ایک آڈینس ڈیولپمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ واقعی پہلے شروع میں پبلک کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یا کس طرح ہم اپنے آپ کو
کنڈکٹ کرے. تو وہ بھی ہم ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, کس طرح سنیں, کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں. مطلب یہ اس کے بھی کچھ وہ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں یہ تنقید ہوتی ہے کہ آج کل جتنے بھی فیسٹیولز ہو رہے ہیں, لٹریچر فیسٹیول جتنے بھی ہو رہے ہیں, جہاں جس شہر میں بھی ہو رہے ہیں, وہ ایک خاص کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ادیب, شعراء, ہمارے محققین جو بھی ہیں, وہ تھنکر, اسکالرس, وہ اسی کلاس کے ایک ریپرزینٹیٹو ہو گئے ہیں. یہ تنقید آپ سمجھتی ہیں ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر کلاس کے لوگ آئیں, نہ صرف جو ادیب ہوں بلکہ جو آڈینس ہو. اسی لیے ہم نے کوئی رجسٹریشن کسی قسم کی وہ وداؤٹ ٹکٹ, اور ایک تو اوپن مائک بھی آ گیا, اب تو مائک بھی آ گیا. دیکھیے سب سے بڑا بیریئر تو ٹکٹ ہوتا ہے, ٹکٹ ہے نہیں. اچھا, پاکستان میں جو ہے وہ ٹکٹ لے کر ایسے فیسٹیولز میں جانے کا تو بالکل بھی رواج نہیں ہے. اور پھر پبلک آ کے آپ سٹیج پہ آئیں, بیٹھیں اور آپ اپنی بات کریں. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ ان پاسٹ سم پرسنالٹیز فرام انڈیا ور پارٹ آف دس کائنڈ آف فیسٹیولز. سو اس بار بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ انڈینز یا پھر اس کو مور انٹرنیشنل ایونٹ بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے انڈینز, آپ کو پتہ ہے آج کل حالات ایسے ہیں کہ ان کا آنا مشکل ہے, اور بہت اس میں پھر محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے بھی بہت محنت کرنی پڑتی تھی. آپ کو انٹیریئر منسٹری میں لکھنا ہے, ہائی کمیشن میں لکھنا ہے. پھر جو انڈینز آتے تھے, اب جیسے کوئی ایسے شہر میں ہے جہاں پاکستان ایمبیسی نہیں ہے, ان کو دہلی جانا پڑتا تھا وہ لینے. تو پھر بھی ہم یہ سب کرتے تھے, وہ لوگ ویزا مل جاتا تھا, آ جاتے تھے. لیکن اب ذرا سا مشکلات ہیں حالات کی وجہ سے. بڑے پرابلمز ہوتے تھے کہ جناب اداکار آئے, ساری پاکستانی کمیونٹی ان کی ٹانگوں میں بیٹھ گئی, اور پھر اس طرح کے مسائل کہ وہ آئے اور پاکستان کو بیٹھ کے یہ کہہ گئے اور انہوں نے کیسے کہہ دیا, یہ بھی بہت کچھ ہوتا تھا. یہ بھی ہوا تھا بالکل. اچھا, ایک چیز میں یہاں پر اس لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے جاننا چاہوں گا, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گی, کون کون سے ایسے اسپیکرز آ رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں, تھوڑا سا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو. ویسے تو اشتہار چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن پروگرام کے توسط سے لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا پلان 2 دن کا ہے. جی بالکل, ہمارے کوئی 45 سیشن ہیں. اچھا, پہلے دن ایک مشاعرہ ہے, اور دوسرے دن ایک ہم نے پرفارمنس رکھی ہے, ایک پلے کی, آرٹ یا آٹا. یہ خالد انم کا پلے ہے, گرپس تھیٹر کا وہ پرفارمنس ہے. اور مطلب یہ جو اسپیکرز تو ایک سے بڑھ کے ایک آ رہے ہیں. برطانیہ سے آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں. ڈاکٹر حسن عباس آ رہے ہیں, ان کی کتاب ہے دا ریٹرن آف دا طالبان. اور بینا شاہ کی کتاب ہے مانسون وار. ڈاکٹر معید یوسف آ رہے ہیں, اور آف کورس افتخار عارف صاحب, کشور ناہید صاحبہ, زہرا نگاہ صاحبہ, یہ لوگ تشریف لا رہے ہیں. تنویر انجم, افضال سید, ڈاکٹر فاطمہ حسن, اور عمر شاہد حامد. اچھا, یعنی بڑی لاہور, کراچی, اسلام آباد, زبردست. لاہور, کراچی, اسلام آباد, سب جگہوں سے اسپیکرز اس پہ. سندھ سے عرفانہ ملا, امر سندھو, اچھا, سندھ سے بھی آ رہے ہیں. نور الہدا شاہ صاحبہ. تو مطلب یہ ہما بقائی, ان کی بھی کتاب لانچ ہو رہی. جاوید جبار صاحب. اچھا, سید خاور مہدی. اچھا, ابھی آپ نے ہما بقائی صاحبہ کا ذکر کیا, ابھی کچھ دن پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تو بڑا مزے کا ایک فیڈ بیک ان کی طرف سے ملا کہ اسلام آباد میں نا ان کو لگا کہ شاید بکس پڑھنے والے زیادہ ہیں, رسپانس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی. اچھا, آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے یا فیڈ بیک ملتا ہے؟ واقعی ایسا ہے کراچی میں کیا کتابوں سے محبت کرنے والے کم ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں کراچی میں زیادہ ہیں, اور اسلام آباد میں بس تھوڑی سی جو جنرل بکس ہیں وہ چونکہ وہاں ایمبیسیز ہیں وہ بہت لیتی ہیں. لیکن میرے خیال میں ادبی کتابیں یہاں کراچی میں زیادہ, سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحبہ کے ٹاپکس کے زیادہ کارش ہیں. جی, ان کے ٹاپک کے لوگ وہاں زیادہ ہیں, اور وہ بہت بڑھیا کتابیں لکھتی ہیں. ان کی میں نے بھی ایک چھاپی تھی کتاب کووڈ پہ جو انہوں نے لکھی تھی. تو لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہم کرتے ہیں ادبی فیسٹیولز, ان میں ایک خاص اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو ہمارے ادیب تھے بڑے بڑے, وہ ان کا اتنا تعلق پبلک سے نہیں تھا. اب دیکھیے پبلک آتی ہے, ان کو سنتی ہے, ان سے ملتی ہے, ان کی کتابوں میں ان کے سائن لیتی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا تعلق ہو گیا ہے, اور یہ سمجھیے یہ ایک شوق پبلک میں آ گیا ہے. تو یہ جو پبلک کا شوق ہے یہ اصل میں
کنیکٹ کرتا ہے ایسے جتنے بھی میلے ہیں اور ان میلوں میں جو ورائٹی ہے اس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جیسے آپ تھیٹر بھی بات کر رہے ہیں, مشاعرہ بھی ہے, انگلش آتھر بھی ہیں اور اردو زبان کے آتھر بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں. اچھا ہو کہاں رہا ہے یہ بھی بتائیے گا ہمارے. جی یہ ہو رہا ہے ہیبٹ سٹی میں, جو ٹیپو سلطان روڈ اور شاعر فیصل پہ ہے. ایک یہ بہت بڑھیا نیا کلچرل سینٹر بن گیا ہے جو مونس عبداللہ صاحب نے بنایا ہے, اور وہ ہمیں ہوسٹ کر رہے ہیں وہاں. صحیح. تو یہ بہت اچھی جگہ, سمجھیے کراچی کے بالکل بیچ میں ہے. صحیح, پہنچنا آسان ہے. جی. اچھا ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے 2010 میں اس کا آغاز کیا تھا, اور آئیڈیا آپ نے ظاہر ہے آپ نے کنسیو کیا کہ بھئی اس میں یہ گیدرنگ, میٹ اپس ہونے چاہیے تاکہ کنیکشن پیدا ہو. آپ کے ذہن میں مزید فیوچر میں کیا پلانز ہیں اس فیسٹیول کو لے کے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, پبلسائزڈ کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ویسے میں تو بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں, ہم ذرا فائنینسز سے ذرا وہ ہو جاتے ہیں مجبور, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہم بہت زیادہ اس کو پھیلانا بھی نہیں چاہتے. 2 دن مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے, اور 2 دن میں ہم 3 پیرالل سیشنز کرتے ہیں بیک وقت. اسی طرح ہم 2 دن میں 45 سیشنز بھی کر پاتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نئے اس میں اسپیکرز آئیں, نئے آتھرز آئیں. اچھا اس کا ایک ایشو ہوتا ہے, جی میں پچھلی بار کا ایکسپیرینس اپنا بتاتا ہوں. ایک ہی وقت میں 2 سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے اچھا یہ بھی میں نے سیشن, اب میں یہاں کھڑا ہوں کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں ادھر جاؤں, اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے. جی ہاں, یہ ٹائم کی کمی کا یہ بڑا ایشو ہے کہ آپ کے ہر سیشن بہت اچھے ہیں, اسپیکر لاجواب ہیں, لیکن انسان کو اب ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اچھا اس کا میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, پورے کا پورا لٹریچر فیسٹیول ریکارڈ ہو کے, کیونکہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا, تو آپ نے اس پہ کیا پلان کیا ہے کہ ہر چیز وہاں پر ہو؟ ہماری ہر فیسٹیول ایک تو لائیو سٹریم ہوتی ہے, تو آپ کہیں بھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو سٹریم, اور دوسرا پھر وہ یوٹیوب میں سارے سیشنز آ جاتے ہیں, تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مشکل ہوتی ہے, تو جو آپ ایک سیشن آپ دیکھ لیں, دوسرا پھر بعد میں یوٹیوب میں دیکھ لیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اگر 3 سیشن ہیں تو وہ بالکل ہی مختلف آڈینس کے لیے کوشش ہی کرتے ہیں. اچھا امینہ صاحبہ, ایک بات جو کہ میں سوچتی ہوں اسپیشلی یہ لٹریچر اینڈ کلچرل فیسٹیولز کو لے کے, ایک ہم لوگوں کے یہاں سوسائٹی میں نا پتہ نہیں میں سے المیہ کہوں یا کیا کہوں, کیونکہ ہماری زبان اردو ہے جی, اور ہماری قومی زبان ہے اور ہمیں وہ بولنی چاہیے, اس میں ہمیں عبور ہونا چاہیے, اتنا کمانڈ ہونا چاہیے کہ جو ورڈز اس طرح کے ہوں جو ہمتن گوش یا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ سلیس اردو کے, وہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہوں. لیکن ہم نے انگریزی پہ اتنا فوکس کر لیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ صحیح اردو پڑھنے اور بولنے والے بھی پارٹیسپیٹ اب اتنی تعداد میں کرتے ہیں ان فیسٹیولز میں جیسے ہوا کرتے تھے جب علامہ اقبال کی شاعری بر صغیر کے عظیم شاعر, ایسا ہے اب بھی؟ جی ہاں, میرے خیال میں یہ ہے ذرا سا مسئلہ, اور ہم نے اس پہ سیشنز بھی رکھے ہیں. ایک تو سیشن ہے نئی نسل کو اردو پڑھانا, موقع یا مشکل, اور اردو پہ ہم نے بہت اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. اردو میں بھی ہیں, انگریزی میں بھی ہیں, بلکہ علامہ اقبال کے پوتے وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. ان کی ہم ایک دیوان ہے جو لانچ کر رہے ہیں, منیب اقبال, آزاد اقبال. اچھا, اور وہ بلکہ علامہ اقبال کے کچھ نظمیں بھی گا کے سنائیں گے, وہ چونکہ گلوکار بھی ہیں. اور قائد اعظم کے بھی گرینڈ نیویو آ رہے ہیں, جنہا کی پہ کتاب ہے وہ ہم لانچ کر رہے ہیں, جنہا اے لائف, یاسر لطیف ہمدانی کی. تو اردو پہ ہم نے بہت فوکس کیا ہوا ہے, کافی اس میں اردو میں بھی ہیں, انگریزی. ایک سیشن ہے پاکستان کی زرخیز زبانیں, اس میں ہم نے پاکستان کی ساری زبانوں پہ مطلب جو ہنزا گلگت میں بولی جاتی ہے, سرائکی, اردو, سندھی, جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں, جی ہاں, اس پہ ہم نے اسپیکرز کو بلایا ہے. لیاری کی بڑی اچھی ریپریزنٹیشن ہوگی. لیاری سے ایک اسپیکر آ رہی ہیں رانی بلوچ صاحبہ, جنہوں نے لیاری میں ایک وہ بھی ایک فیسٹیول وہاں کرتی ہیں. اچھا, ایک قسم کی چھوٹی سی, لیکن یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ فیسٹیولز ہوں. بالکل, اور یہ ایک تحریک بن اور جائے. اس کی ضرورت بھی اس وقت جو ہے سوسائٹی کو بہت ہے. اچھا امینہ سید صاحبہ, ایک چیز جو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بچوں کے حوالے سے ابھی سہرش نے بات کی, تو بچوں کا سیشن بھی رکھا ہے کیونکہ ہوتا ہے سیشن, جی, تو وہ آپ نے سیشن کیا رکھا ہے, کب رکھا ہے؟ بچوں کا سیشن ہم نے اتوار کو رکھا ہے 11:30 بجے. صحیح, 1 گھنٹے کا سیشن ہے. وہ عاطف بدر
اور یاسمین محتسم اس میں حصہ لے رہی ہیں، اچھا اور وہ بچوں کو داستان گوئی سنائیں گی، ڈرامیٹک ریڈنگز، پڑھنت، تو 1 گھنٹہ بچوں کو انٹرٹین کریں گی. اور وہاں ایک ہم نے بچوں کا ایک وہ بھی ہے بزنگ بی، اچھا یہ ہیبٹ سٹی میں، وہاں والدین اپنے چھوٹے بچوں کو وہاں اگر وہ آنا چاہتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے چھوڑ بچے سکتے ہیں. وہاں بزی ہو جائیں گے، وہ فیسٹیول کو انجوائے کریں گے، وہاں بھی ان کو گانے سنائیں گے، پوئم سنائیں گے. صحیح. اچھا تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ سنڈے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جائیے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ہمیشہ فیسٹیول میں بکس کے سٹالز وغیرہ پبلشرز آ رہے ہیں تاکہ لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ بک لانچنگ ہے وہ تو ہوں گے، لیکن باقی پبلشرز بھی ہوں گے اس کا. بالکل، لائٹ سٹون پبلشرز کا بہت بڑا سٹال ہوگا، اور لبرٹی، پیراماؤنٹ، مکتبہ دانیال اور بھی ہیں ان کے سٹالز ہوں گے. پبلشرز کے ٹیبلز ہوں گی جہاں ادیب بیٹھیں گے، کتابیں سائن کریں گے. صحیح. تو اس کا تو پورا انتظام ہے اور ہمیشہ ہوتا اچھا ہے. اس میں ہم لوگ اکثر ایک بات جو کہ ہم سنتے ہیں کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ بہت دیر سے ہوتے ہیں فیسٹیولز، جلدی ہونے چاہیے. میرا تو خیال ہے ہر 6 مہینے میں بھی اگر ایک ہو رہا ہے تو وہ بھی کم ہے. آپ اس حوالے سے کیا سوچ سکتی ہیں؟ بالکل، میں تو چاہتی ہوں کہ روز ہو. واقعی میری اور دیکھیے ہونے لگی، جیسے میں تو سال میں 1 دفعہ کرتی ہوں کیونکہ اس میں 6 مہینے کی تیاری لگتی ہے، لیکن اور بھی اتنی ہو رہی ہیں. اب ہماری فیسٹیول کے بعد ہو رہی ہیں، فروری میں، دسمبر میں ہوتی رہتی ہیں، اور سندھی لٹریچر فیسٹیول ہوتی ہے. نور الہدا آپا کروا رہی ہوتی ہیں. نور الہدا آپا نے سندھی فیسٹیول بڑا زبردست کروایا تھا. کراچی لٹریچر فیسٹیول، ادب بیلے، کوئی نہ کوئی بک لانچنگ، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو آپ بات کریں زیادہ ہوں، سیرش کریں، وہ بالکل پتہ ہے کیا مدثر، اس میں جو ایک چیز ہے میں جو مس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب پہلے اگر اپنے تھیٹر یا ڈراماز دیکھیں نا تو ان میں ہمیں ان ایکٹرز کی زبان پر بھی اپنا لٹریچر نظر آتا تھا کہ وہ جو ادائیگی الفاظ کی یا جو اسکرپٹ ہوتا تھا وہ بڑا پتہ چلتا تھا کہ ان کی زبان ہے یہ. لیکن اب وہ چیز بہت مسنگ ہو گئی ہے. فیسٹیولز ہوتے ہیں لیکن وہ بس کچھ گمنام سے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح، مطلب اس فیسٹیول کا تو پتہ چل رہا ہے لیکن نہیں پتہ چلتا. ایسا کیوں ہے؟ اچھا، میرے خیال میں اگر آپ زبان کی بات کر رہی ہیں تو یہاں تو 101 سے بڑھ کے ایک اہل زبان ہوں گے ہر زبان کے جو بولیں گے. نادیہ جمیل کا میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ نادیہ جمیل کا بھی ایک سیشن ہے اس میں، جس میں وہ بلے شاہ کے کلام گائیں گی. اچھا، تو وہ تو بہت بڑی ایکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ وہ ہوں گے یاسین YBQ کہتے ہیں نا، یاسین بشیر قریشی، وہ پوئم سنائیں گے اور وہ گائیں گی. میں سوچ رہی ہوں 2 دن میں اتنا کچھ کیسے کور ہوگا. ماشاءاللہ اتنی ساری پرسنالٹیز ہیں، اتنا کچھ ہے. صاحبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکینڈ بڑا بہترین گزرنے والا ہے. یہ نہیں کہ صبح 9 بجے اگر آپ نہیں پہنچ سکے تو بس مس ہو گیا. کسی وقت بھی دن میں آپ جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. جی 11 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ کسی بھی وقت آئیں. لیکن میں سب سے درخواست کروں گی کہ آپ پورے دن رہیں وہاں. کھانے پینے کا ہر چیز کا پورا انتظام ہے، ریسٹورانٹس ہیں، بچوں کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے. تو آپ نے جناب فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مینا سید صاحب، تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.